جو طارق جمیل صاحب ہیں ان کو میں کہتا ہوں اس وقت تو آپ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ انہوں اتو بھی سنبھال، پچھو بھی حفاظت کر، دائیوں بھی کر، بائیوں بھی کر، اگوں بھی کر، پچھو بھی کر۔ اگر آپ اس وقت ہاتھ اٹھاتے یا اللہ یہ امت کی بچیوں کی حفاظت فرما تو آج آپ کی دعا قبول ہو جاتی، وہ بچی ظلم کا نشانہ نہ ہوتی۔ یہ اسلام کے جو سٹڈی کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں، اس میں رضوی ہے، خادم حسین رضوی، وہ بک جاتے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب بہک جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں، ہر ایک نے اپنے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا جی، یہ ہمارے جو عالم دین ہیں، طارق جمیل صاحب ہو گیا، کسی بھی مکتب فکر سے ہو جی، عالم دین ہو، اس کے دل میں قرآن ہو، یہ سیاستدان ان عالم دینوں کے چوتے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے ہیں یہ سیاستدان یار، یہ اقتدار کے لیے بکنے والے ہیں، یہ کمپرومائز کرنے والے ہیں، یہ دین کو بیچنے والے ہیں، یہ اقتدار کے لیے دین کو قربان کرنے والے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے یار؟ آج یہ سیاست میں ہٹو بچوں کے نعرے ہیں، سلام کرتے ہیں، کل یہ سیاست سے آ رہی ہے، ان کی اقتدار ختم اور عزت ختم۔ اور طارق جمیل صاحب کو اور دوسرے میرے جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، مکتب فکر سے ہو، ان کی جو رسپیکٹ ہیں، مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں جی ان کے لیے۔ مسلمان ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہو یا کوئی اور ہو، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ہمیں دین سکھانے والے ہیں۔ اب سیاستدان ان کے خلاف بات کریں یار، سیاستدانوں کو کون نہیں جانتا یار، یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں یار۔ آپ کو نام ملا سسر کے نام سے اور بات کرتے ہو جناب عالم دین کے خلاف، خبردار ہم برداشت نہیں کریں گے جی، کسی بھی عالم دین کے خلاف ایسی بات برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے دل دھڑکتے ہیں یار ان کے لیے، ہمیں دکھ ہوتا ہے ان کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں کوئی بات کریں۔ آپ اپنی سیاست کرتے پھر، ہمیں آپ کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے جی، آپ جیتو ہارو ہمیں آپ سے کیا ہے جی۔ مگر آج اسلام ہے، دین ہے تو ہم ہیں، اگر دین اسلام نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیپٹن صفدر نے بیان دیا، میں مولانا طارق جمیل کو کہتا ہوں اس وقت تو آپ رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ عمران خان کو اوپر سے سنبھال، نیچے سے سنبھال، آگے سے سنبھال، پیچھے سے سنبھال، دائیں سے سنبھال، بائیں سے سنبھال۔ اگر آپ نے اس وقت یہ دعا کی ہوتی یا اللہ امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، تو آج بچی کے ساتھ ظلم نہ ہوتا، آج بچی پہ تشدد نہ ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ مولانا خادم رضوی اور مولانا طارق جمیل بک جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ جی، عالم دین کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جی۔ طارق جمیل صاحب کو جو مقام ملا ہے، خادم رضوی صاحب کو جو مقام ملا ہے، وہ کسی باپ دادے کے نام سے یا سسر کے نام سے نہیں۔ کیپٹن صاحب آپ تو اپنے سسر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ اگر مریم نواز سے شادی نہ کرتے، آپ کا تو نام بھی نہیں تھا، آپ کو ہزارے میں دوسرا شخص نہیں جانتا تھا، آپ کو تو نام ملا نواز شریف کی وجہ سے۔ اور جن شخصیات کی آپ بات کر رہے ہیں، طارق جمیل صاحب کی، خادم رضوی کی، دوسرے ہمارے دینی جماعتوں کے جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے جی، یہ کسی کے باپ نے نہیں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اس نے دعا کی ہے، ہر حکمران کے بارے میں نیک بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم حکمرانوں کے لیے دعا کرتے رہو۔ اور دیکھو میں دعا کر سکتا ہوں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ میرے اختیار میں تو نہیں، وہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر محنت کی، اب نماز، زکوٰۃ اور روزہ فرض بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک چیز کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کہ اے میرے اصحابہ، دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ آج دونوں چیزیں جو ہے امت کی بے لگام ہو چکی ہے۔ آج جو یہ طرح طرح کے عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کے مظالم دیکھو، اجتماعی زنا دیکھو، یہ موٹر وے پہ واقع ہوا، طرح طرح کے وقوعات ہوتے ہیں۔ ہر ایسا دن نہیں ہے جب میڈیا پہ، اخبارات پہ ہم کسی نہ کسی بچے کے ساتھ یا بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جو دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک شرمگاہ اور ایک زبان، دونوں چیزیں ہم سے بے لگام ہو چکی ہے۔ اس میں طارق جمیل صاحب کو برا بھلا کہنے والا، یار شرم کرو، لعنت بھیجتا ہوں میں تم پہ۔ عالم دین ہے، عالم دین ہمارے سروں کے تاج ہے جی، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، عالم دین ہے جی، ان سے ہم دین سیکھتے ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں۔ ان کے خلاف تم ایسی بات کرتے ہو یار، اپنی سیاست کرو۔ کیپٹن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بک جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ واہ جی واہ، کیسے بک جاتے ہیں؟ یہ بکاؤ مال سیاست میں ہوتا ہے، دین میں نہیں ہوتا۔ دین میں کیسے بک جاتے ہیں بھائی؟ آج طارق جمیل صاحب کی جو رسپیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر، یہ آپ دیکھیں
کہ اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اتنا مقام جو ہے وہ آج وقت کے حکمران کو نہیں ملتا دوسرے ملکوں میں، جو ہمارے الحمدللہ ہمیں فخر ہے طارق جمیل صاحب پہ جو ان کو ملتا ہے۔ اور دوسری بات جو خادم رضوی صاحب کی بات کی ہے، بک جاتے ہیں، اس نے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ ادھر دھرنا دیا فیض آباد کے اندر، ہاں جی، اس نے تو حکومت کا جینا آرام کیا تھا۔ کیسے بک جاتے ہیں؟ بک جاتے تو وہ بک جاتا۔ ابھی بھی جب حق کی بات ہوگی وہ علماء کے منہ سے ہوگی۔ سیاستدان تو یہ دیکھیں نا، آپ اسمبلی کے اندر قانون پاس ہوا، سب بے نقاب ہوئے جی، چھوٹے بچوں کی زیادتی پہ کہا سریعام پھانسی دو۔ سب سے پہلے مخالفت جو ہے نواز شریف کے پارٹی نے کی، دوسری مخالفت جو ہے پیپلز پارٹی کے بھائیوں نے کی۔ یار ہمیں ان کے یہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر جو ہے اسلامی نظام ہو، ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، ملک کے اندر جو ہے وہ تو کہتے ہیں افراتفری ہو، عوام تنگ ہو، پریشان ہو، تاکہ ہمیں موقع ملے۔ یہ تو یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں سیاستدان۔ کیپٹن صفدر نے یہ بھی بیان دیا یہ اسلام کی خدمت نہیں کرتے، یہ اپنے مسلک کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مولانا طارق جمیل صاحب اسلام کی خدمت نہیں کرتے؟ بھائی یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، مجھے بتا دیں، کوئی شیعہ مذہب کا بتا دیں، کوئی بریلوی مسلک کا بتا دیں، اہل حدیث مسلک کا بتا دیں۔ طارق جمیل صاحب نے ایک بھی مسلک کی بات کی ہو؟ وہ تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، امت کی بات کرتے ہیں۔ یار یہ بکواس کرتا ہے یہ کیپٹن صفدر، یار اسے اپنی سیاست کرنی چاہیے۔ علماء کا کام بہت نازک ہے، اسے علماء کے کام میں پنگا نہیں لینا چاہیے۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے تم دے دعا کے پاس ہو جاؤ۔ یہ 22 کروڑ پوری امت مسلمہ کا دل جو ہے وہ یہ دینی لوگوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ یار یہ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، یہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے متعلق اپنی سیاست نہ چمکاؤ، سیاست کے لیے اور بھی بڑے مرحلے اور کوئی کام کرو۔ اندھا آپ نے کوئی ایسی بات کی تو خدا کی قسم یہ پوری راولپنڈی آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہوگی، مذہب کے خلاف اور مذہب کے لوگوں کے خلاف اور دین اسلام کی خدمت کرنے والے کے خلاف۔ ایک لفظ بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا جی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کبھی کوئی صحافی کبھی کوئی سیاستدان اٹھ کے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بات کر لیتا ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ کیوں انہی کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں؟ یار یہ آپ کو نہیں پتا، یہ یہود و نصارہ کی کمپین کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جو ہے دین کا جو تھوڑا سا چراغ جل رہا ہے یہ بجھ جائے، یہ بے دین ہو جائیں۔ انہوں نے تو ہمیں ہر طرح سے لوٹنے کی، تباہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ ابھی یہ جو اسمبلی کے اندر بل پاس ہو رہا تھا تو ان جو بھی لفظ کہتے تھے سیاستدان، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے جو عید کی نماز چرچ میں ادا کی، یہ کس کو خوش کرنے کی بات کی اس نے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ بھئی میں تمہارے پیروکار ہوں، بھئی مجھے موقع دو۔ پھر اس نے کہا جی کسی مسلک کو دوسرے مسلک پہ جو ہے فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تمام مذہب سے ایک ہی مذہب میرے پاس جو آئے گا اسلام، وہی مجھے قابل قبول ہوگا۔ یہ سیاستدان آج کمپین کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی، اور یہ 22 کروڑ عوام کو ان کے اصل چہروں کا پتہ لگ گیا ہے۔ یہ ابھی اتنے دیکھو جی، بات یہ ہے کہ طرح طرح سے وقوعات ہوتے ہیں جی، چھوٹے بچیوں کے ریپ ہو جاتے ہیں۔ یہ موٹر وے پہ ابھی یہ معاملہ دیکھیں، اب سارے مسلمان رو رہے ہیں اس مسئلے پہ۔ کوئی بندہ اپنے بچے کو مدارس نہیں بھیج سکتا ڈر کے مارے، اسکول بچی کو نہیں بھیج سکتا۔ تو یار یہ اگر قانون پاس ہوتا ہے، عمران خان قانون پاس کرتا ہے یا کوئی بھی پاس کرتا ہے، تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جی۔ یہ قانون تو آج کے نہیں ہے، قانون تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے گیا ہے جی۔ نہیں جو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بک جاتے ہیں، اس سے پہلے احمد میر نے بھی بات کی تھی، تو کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب نے عمران خان کے حق میں ایک دفعہ دعا کرا دی، یہ اس دعا کی وجہ سے مولانا کی ذات پہ تنقید پہ تنقید کر رہے ہیں؟ کیوں؟ مولانا طارق جمیل صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں جی، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے دین کی بات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کا حکمران جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے صفات ڈالے ہوتے ہیں۔ حکمران کا اچھا آنا برا آنا یہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی۔ جو ہم اعمال کریں گے اس طرح کہ ہمیں اللہ رب العزت حکمران دے گا۔ حکمران کو برا بھلا کہنا، یہ سمجھو آپ نے اللہ کو برا بھلا کیا، کیوں کہ اسے اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے جی۔ اگر حکمران کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرو کہ یا اللہ اسے نیکی کی ہدایت دے، اس سے اچھے کام لینے کی، یہ ہمارے لیے بہتر کار۔ کون سی پکاؤ کام کیا ہے جی؟ وہ جب تک جناب نواز شریف کے گھر جاتا آتا رہا، محترمہ جناب مرحومہ کلثوم نواز کی بیمار پرسی کے لیے ان کو دعائیں دیتا رہا جاتی عمرہ کے اندر، تب تو ٹھیک تھا۔ بینظیر بھٹو کو دعائیں دیتا رہا، تب تو ٹھیک تھا۔ اب جا کے جناب عمران خان کو دعائیں دیتا ہے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ کیا وجہ کیا ہے بھائی؟ عمران خان سے آپ کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں،
عمران خان کو اللہ نے مسلط کیا ہے جی. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمران خان سے ہر وہ کام لے. عمران خان سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن پھر مولانا کی ذات پہ کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ یار مولانا کی ذات پہ اس لیے تنقید کی جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی چکر میں ہیں. یہ ان طاقتوں کو خوش کرتے ہیں کہ بھئی ہم دین پسند نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں، ہمیں دوبارہ موقع دو. یہ تو ان کو دکھاتے ہیں نا بھائی. ابھی دیکھو اتنا بڑا قانون جو اسلامی قانون پاس ہو رہا ہے کہ جو بھی جو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرے اس کو جناب سریعام پھانسی دو. اس کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ یہ مخالفت، یہ اگریمنٹ ہوا ہے جی آج سے کچھ سال پہلے یہود و نصارہ کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے کہ بھئی ہم سریعام کسی کو پھانسی نہیں دیں گے. یہ انہی کو خوش کر رہے ہیں، طارق جمیل صاحب اور خادم رضوی اور دوسرے تیسرے. یہ تو ان کو ویسے ہی وہ تصویر کا ایک رخ ہے، اصل رخ تو ان کا اور ہے. کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا جی، یہ ہمارے جو عالم دین ہیں، طارق جمیل صاحب ہو گیا، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو جی، عالم دین ہو، اس کے دل میں قرآن ہو، یہ سیاستدان ان عالم دینوں کے چوتے کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے ہیں یہ سیاستدان یار. یہ اقتدار کے لیے بکنے والے ہیں، یہ کمپرومائز کرنے والے ہیں، یہ دین کو بیچنے والے ہیں، یہ اقتدار کے لیے دین کو قربان کرنے والے. ان کی کیا اوقات ہے یار؟ آج یہ سیاست میں ہٹو بچوں کے نعرے ہیں، سلام کرتے ہیں، کل یہ سیاست آ رہی ہے، ان کی اقتدار ختم اور عزت ختم. اور طارق جمیل صاحب کو اور دوسرے میرے جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، مکتب فکر سے ہو، ان کی جو رسپیکٹ ہیں، مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں جی ان کے لیے. مسلمان ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہو یا کوئی اور ہو. اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. یہ ہمیں دین سکھانے والے ہیں. اب سیاستدان ان کے خلاف بات کریں یار. سیاستدانوں کو کون نہیں جانتا یار؟ یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں یار. کیا کہتے ہیں کیپٹن صاحب کے بارے میں؟ کیپٹن صاحب کو میری یہ آپ کی چینل کے وساطت سے ایک ریکویسٹ ہے. ایک میں کہتا ہوں کہ ریکویسٹ سمجھے یا جو مرضی سمجھے. کیپٹن صاحب، آپ نے محترمہ یہ جو اس کی بیوی ہے مریم نواز صاحبہ، اس سے جب شادی نہیں کی تھی، اگر آج اب ریٹائر ہوتے، اب ہزارے میں بیٹھتے، آپ کو دوسرا گھر نہیں جانتا. یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس سے آپ کی شادی ہوئی، ابھی تک آپ کا نام جو ہے وہ اس سے جڑا گیا. آپ کی پہچان ہی نواز شریف سے، آپ کی اپنی پہچان ہی نہیں ہے. مجھے کہیں نا آپ کی کیا پہچان ہے؟ آپ کو ہزارے کے اندر دوسرا شخص نہیں جانتا. آپ کی جو بھی آج پہچان ہے نواز شریف کی وجہ سے ہے. اور طارق جمیل صاحب کی جو پہچان ہے وہ دین کے نام سے ہے، وہ اسلام کے نام سے ہے. اس نے اسلام کی خدمت کی ہے جی. گلی گلی کوچے کوچے ملک ملک پتہ نہیں کتنے بر اعظم وہ گھما ہے، دین کی خاطر گھما ہے. وہ پیسوں کے لیے اور لالچ کے لیے نہیں گھما ہے. اپنے پاس سے وہ اپنے علاقے کا جاگیردار ہے، وہ کوئی گرا پڑا انسان نہیں ہے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ کو نام ملا سسر کے نام سے اور بات کرتے ہو جناب عالم دین کے خلاف. خبردار، ہم برداشت نہیں کریں گے جی. کسی بھی عالم دین کے خلاف ایسی بات برداشت نہیں کریں گے. ہمارے دل دھڑکتے ہیں یار ان کے لیے. ہمیں دکھ ہوتا ہے ان کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں کوئی بات کریں. آپ اپنی سیاست کرتے پھر ہمیں آپ کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے جی. آپ جیتو ہارو، ہمیں آپ سے کیا ہے جی. مگر آج اسلام ہے، دین ہے تو ہم ہیں. اگر دین اسلام نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں.